بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ نعمتیں چاہے تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، حمد و شکر اسی کا کرنا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ یکتا ہے، اس نے جسے چاہا، جب چاہا، جتنا چاہا اور جس دن چاہا وافر مقدار میں عطا کر دیا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اولاد پر اور حق کے بہترین رستے پر چلنے والے صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسے وظائف شیئر کروں گی، ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال شیئر کروں گی جن کی برکت سے، جن کی وجہ سے اور جن وظائف نے، جن اعمال نے میری زندگی دنوں میں بدل کے رکھ دی۔ مرتے دم تک یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گی۔ زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ ضرور کریں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا وسیلہ بن جائے گا۔ پہلا وظیفہ ہی ابھی آپ شروع کریں گے جیسے میں نے کیا تھا تو اللہ کا کرم فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو، ان وظائف کو آپ نے کن مقاصد کے لیے کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ جب آپ ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں گے، بات کو اچھے سے سمجھیں گے تو آپ میں وظیفہ کرنے کی لگن اتنی زیادہ ہوگی، اور جب آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو آپ کو وظیفے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ آئے گا، اور پھر آپ کو اس وظیفے کے بہت زیادہ اور بہت جلد نتائج ملیں گے۔ تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے وظائف ہیں جن کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ وظائف آپ لوگ بھی کریں اور آپ کی زندگیاں بھی بدل جائیں، حالات بدل جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور پہاڑ جتنی بھی اگر مشکلات ہوں گی تو انہیں ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دے۔ یوں کہہ لیں کہ اس عمل کی برکت سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پہاڑوں کے اندر آپ کا رزق چھپا ہے یا آپ کا رزق اللہ نے رکھا ہے تو یہ ایسے وظائف ہیں جن کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں میں سے آپ کا رزق اور دولت نکال کر آپ تک ضرور پہنچائے گا، اور ایسے ایسے وسیلے بنائے گا، ایسے ایسے سبب بنائے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے پاس اتنا رزق، اتنی دولت آ کہاں سے گئی ہے۔ اگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو گئی ہیں، اگر مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یعنی اس عمل کے کرنے سے آپ کو بے بہا فائدے ہوں گے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ان وظائف کو کرنے سے، ان اعمال کو کرنے سے آپ کی زندگیاں کیسے بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1 پہ اس وظیفے کو ہم نے خود بذات خود، ہماری ٹیم نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا، اور اس وقت کیا جب ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے اور اس کے نبی کے۔ بس ہم نے اللہ کے یہ بابرکت نام پڑھے، اللہ سے دعا کی کہ مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ جلدی فرما دے، اور مشکلات کے جو بادل ہم پہ چھائے ہیں وہ ختم کر کے خوشیوں اور خوشحالیوں کی روشنائیوں کو اجاگر کر دے۔ تو ان حالات میں ہم نے اس عمل کو کیا۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ ہم نے تب بھی کیا جب رزق اور دولت میں کمی تھی، غربت تھی، پریشانیاں تھی کہ اب کہاں سے آئے گا اور کیسے ہم کھائیں گے۔ ایک دم سے کاروبار بند ہو گئے، جو جاب کرتے تھے ان کی جاب چلی گئیں، میری خود جاب جو میں کرتی تھی اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، ساری ساری رات، سارا سارا دن بیٹھ کے میں کام کرتی تھی گھر والوں کی۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی میں باتیں سنتی تھی، ڈس ہارٹ ہوتی تھی کہ اسی سے میں پہلے اتنے زیادہ پیسے کماتی تھی، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے کماتی تھی۔ آج بھی میں وہی کام کر رہی ہوں اور اتنا ہی ٹائم دے رہی ہوں، لیکن مجھے رسپانس اچھا نہیں مل رہا۔ بڑی میں پریشان تھی۔ تو ان حالات میں بھی میں نے بس یہ عمل کیا، ان کلمات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانہ غیب سے رزق اور دولت عطا کیا اور غربت کو ختم کر دیا۔ نمبر 3 پہ یہ وظیفہ ان حالات میں بھی ہم نے کیا جب ہم بہت زیادہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ دنیا میں ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی بھی سگا نہیں ہے، سب
الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بندہ بے حد پریشان تھا۔ تو ایسے حالات میں بھی ہم نے بس یوں سوچا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جس نے ہماری مدد کرنی ہے، اور جو حق کی بات ہے اسے سامنے لانا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو ان حالات میں بھی میں نے بس یہ عمل کیا، اور یاد رکھیں اس عمل کو میں نے بہت زیادہ نہیں کیا، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب مجھے یاد آتا، کام کرتے جب یاد آتا تو پھر میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتی۔ اور اس کے کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا، اتنا رحم کیا کہ مشکلات بھی ختم ہو گئی، پریشانیاں بھی ختم ہو گئی، رزق اور دولت کا معاملہ بھی حل ہو گیا، اللہ کی غیبی مدد بھی آئی اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے اس وظیفے کو جب شروع کرنا ہے تو آپ نے نیت کر لینی ہے کہ اب ہم نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ سے رو کر مانگیں گے، سجدے میں جا کر مانگیں گے، گڑ گڑا کر مانگیں گے، بیکاری بن کے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت جلد دعاؤں کو سنے گا۔ تو آپ نے ان وظائف کو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز نہیں آپ نے چھوڑنی۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو نماز تہجد میں آپ 4 نفل پڑھ لیں، 8 نفل پڑھ لیں، 12 نفل پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور نفل آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں۔ اب نفل آپ نے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، توجہ سے سنیں۔ نفل آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ رکوع سجود جائیں، جب سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، تو پھر آپ نے 7 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو آپ نے دھیان اور توجہ سے بس پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 7 مرتبہ۔ پھر آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، جب دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، اور 2 کر کے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، 4 کر کے نہیں ادا کرنے، 2 کر کے آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ آپ 4 نفل پڑھ لیں، آپ 8 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب نفل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور 100 مرتبہ ہی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ 3 تسبیحات ہیں جو آپ نے نماز تہجد میں پڑھنی ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کی پابندی ضرور کریں اس وظیفے کے ساتھ۔ اگر کسی مجبوری کے تحت یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کام کر کے تھک چکے ہیں تو آپ اس دن نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کے آپ نے تہجد نہیں چھوڑنی۔ یہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی شرط ہے، نماز تہجد پڑھنا اس وظیفے کی شرط ہے۔ آپ مجبوری کے تحت نہ پڑھ سکیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کر آپ نے نہیں چھوڑنی۔ نماز تہجد کے بعد آپ نے یہ والی تسبیحات پڑھنی ہے، اور نفل کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب 5 نمازیں جو آپ نے ادا کرنی ہے نا، ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد کرنا ہے۔ آپ چاہیں شروع میں یا آخر میں 33 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کریں، اور یاد رکھیں جب آپ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ رہے ہوں تو مقصد آپ کا اپنے ذہن میں ہونا چاہیے، دھیان آپ کا وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ نے یہ کلمات پڑھتے جانا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، کاؤنٹر پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اول میں یا آخر میں جب بھی آپ کا دل چاہے آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد بھی کرنا ہے، اور 1 مرتبہ اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب نماز تہجد آپ ادا کریں تو دعا مانگیں تو سر کو سجدے میں رکھ کر مانگیں۔ اذان فجر سے پہلے آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اور آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کو پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن، 2 سے 3 دن آپ کو مشکل لگے گا سجدے میں دعا کرنا،
لیکن جب آپ کو عادت پڑ جائے گی نا تو پھر جب تک آپ سجدے میں دعا نہیں کر لیں گے آپ کو سکون ہی نہیں آئے گا. اور جب سجدے میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو بندہ اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنی بندے کے شارک قریب ہے. اللہ شارک سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہوتا ہے تہجد کے وقت میں. اور یوں کہہ لیں کہ ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ بندے کی شارک کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے بڑے قریب ہے، ہم ہی اللہ سے دور ہیں. ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے تو ہمارا رجحان، ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوگا اور ہمیں قرب الہی نصیب ہوگا. اور جس بندے کو رضا الہی حاصل ہو گئی، قرب الہی حاصل ہو گئی، اس بندے کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے. اور پھر اس بندے کو مانگنے کی ضرورت نہیں، بن مانگے ہی اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 33 مرتبہ استغفار پڑھ لیں اور پھر اللہ سے خصوصی دعائیں کریں. فجر کی نماز جب آپ نے ادا کرنی ہے تو پھر آپ نے سجدے میں دعا نہیں مانگنی، آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے. اس کے علاوہ جب نماز عصر ادا کریں پھر بھی آپ نے سجدے میں دعا نہیں کرنی، کیونکہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہوتا، تب آپ نے سجدے میں دعا نہیں مانگنی. اس کے علاوہ 3 نمازوں میں یعنی کہ ظہر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کے بعد آپ سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نماز تہجد میں اگر آپ سجدے میں دعا مانگ لیں گے نا تو انشاءاللہ اس عمل کے نتائج آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے اور حیران کن دیکھیں گے، اور اس عمل کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. یوں کہہ لیں کہ پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہوں گی، زندگی کے حالات اچھے ہوں گے، زندگی اچھی ہوگی، خوشحال ہوگی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق اور دولت کی بارش ہوگی، ریل پھیل ہوگی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرے گا، ہر جائز دعا کو مقبول کرے گا، ہر مقصد میں آپ کامیاب ہوں گے، قدم قدم پہ آپ کامیاب ہوں گے، ترقیاں ملیں گی، عروج ملے گا، خوشحالیاں ملیں گی اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اللہ رب العزت کا آپ پر بڑا فضل ہوگا، کرم ہوگا، رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا، پیسہ اتنا آئے گا کہ آپ سنبھال نہ سکیں گے. اس عمل کو، اس وظیفے کو چند دن آپ کر کے دیکھیں اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اللہ رب العزت کی باران رحمت کو دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کریں. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.